10 صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں یہ جن کے حملے کی وجہ سے وہ کیفیت تھی اس صحابیہ کو، وہ سطر کھلنا، برہنہ ہو جانا۔ دلیل مسند بازار حدیث نمبر 5073 5073 صحابیہ نے کہا انی اخاف الخبیث ان یجردنی، میں خوف کھاتی ہوں اس خبیث سے کہ مجھے برہنہ نہ کر دے۔ یہ کپڑے اتر جاتے تھے۔ مسلمانوں، اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ ہمارے ہی غلطیوں کی وجہ سے جنات پکڑتے۔ لباس کا نظام درست کرو، گھر میں لباس درست نہیں۔ سنن نسائی 2562 نمبر والی حدیث اٹھاؤ، تین لوگوں پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ کون تین لوگ؟ ماں باپ کا نافرمان، وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہو، اور تیسرا دیوث یعنی وہ مرد جو اپنے گھر میں بے حیائی کو برقرار رکھے۔ ٹیلی ویژن بے حیائی کا اڈا ہے، بیٹھ کے پورا خاندان دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر۔ زنا ہے، عینان تزنیان نبی نے کہا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، نہیں دیکھو، بے حیائی۔ اب گھر میں لباس بھی وہیں سے آ رہا ہے، وہی سب دیکھ کر، بے حیائی والا لباس۔ میں اپنے تقریر اور خطبات میں کہتے رہتا ہوں کہ لوگوں آج کے برقعے کو ایک اور برقعے کی ضرورت ہے، لیکن کافی ایسے مقامات ہیں جہاں پر برقع ہی نہیں پہنتے مسلمان۔ اللہ ہدایت دے مسلمانوں۔ لباس ایسا کہ جسم نمایاں ہو رہا، برقع اس پر ایسا کہ پورا جسم تنگ ہو جا رہا، اتنا ٹائٹ برقع ایسا کہ اس کے اوپر بیل بوٹے، ایمبریوڈری، چمکی وغیرہ لگی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ زینت کو چھپانے کے لیے آپ کو برقع پہنوانا ہے، وہ برقع پہننا ہے، آپ برقعے پر بھی زینت جو ہے، اللہ ہدایت دے مسلمان۔ تو بے حیائی برقرار نہ رکھو۔ اب کچھ بہنیں ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ مسائل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیفیت کب سے ہے یہ فلاں؟ ہم نے کہا کہ بال کھلے رکھتے ہیں کیا، پرفیوم لگاتے ہیں کیونکہ فَهُوَ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ زَانِيَةٌ، نبی نے کہا اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلے بازار میں، گھر کے باہر یا مسجد کو بھی آئے، اور اس کی خوشبو کسی غیر محرم کے ناک میں چلے جائے، وہ زانیہ ہے۔ رب کریم کے نبی نے کہا۔ آپ بال کھلے رکھتے ہیں، آپ نہاتے ہیں حمام میں، ٹیریس پہ چڑھ کے بال سکھاتے ہیں، خوبصورتی دیکھ کے جنات پکڑ لیں گے۔ جھاڑوں کے پاس سے آپ گزر رہے ہیں، بیت الخلا ہی ہے، سبحان اللہ، جنات وہاں پر رہتے ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے ہوئے آپ قرآن اور حدیث کے خلاف میں عمل کر رہے ہیں، تو پھر شیاطین آپ کو پکڑیں گے نہیں؟ تو نہیں پکڑیں گے نا۔ تو آپ اتباع کریے قرآن کی، اتباع کریے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر دیکھیے انشاءاللہ اللہ حفاظت کریں گے۔ قرآن پڑھو مسلمانوں، قرآن سے ہدایت حاصل کرو، سمجھو ویسے جیسے سمجھا ہے صحابہ نے اور ان کی اتباع کرنے والوں نے، انشاءاللہ کامیابی رہے گی دنیا اور آخرت میں۔ دوسری وجہ عاشقی کے طور پر جن پکڑتا۔ تیسری وجہ جادوئی طور پر، ایک جادوگر جن کو انسانی جسم میں مسلط کروا دیتا۔ وہ کیسے؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ۔ یہ تین آیتوں کا جب ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ انسان اور جن کی دوستی ہوتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایک جن کو ایک انسان دیکھ ہی نہیں سکتا، ابھی آپ بتائے، پھر یہ دوستی ہوتی، پھر وہ جادوگر انسان مسلط کرتا، یہ کیا بات ہے؟ سمجھیے انشاءاللہ۔ جنات انسان کو نہیں دکھ سکتے۔ اب یہ جو جادو سیکھنے کے لیے بیٹھا ہے یہ انسان، یہ جادو سیکھ جاتا ہے۔ جادو سیکھنے کے بعد کرتا کیا ہے؟ جادو سیکھنے سے پہلے اللہ کی نافرمانی، رسول اللہ کی نافرمانی والے تمام اعمال کرتا، کفر کرتا، قرآن کا غلط استعمال کرتا،
جنات کی عبادت کرتا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 100. اور لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بنا لیا ہے. تو جنات کی بھی عبادت کرتے ہیں، جنات کے لیے جو ہے بکرے ذبح کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. شیاطین کی خوش کرنے کے لیے تمام وہ کام کرتے ہیں. قرآن کا غلط استعمال کرتے ہیں. قرآن کو وقت نہیں ہے تمام چیزیں بیان کرنے کے. خالی جادوگر کی اگر حقیقت بیان کرنے بیٹھے تو اس کے لیے لمبا وقت چاہیے. ایک دم غیر فطری حرکتیں کرتے ہیں. اسلام کے خلاف تمام وہ کام کرنا ہوتا ہے شیطان کو خوش کرنے. تب وہ جن ان انسانوں کے پاس آ کر، اس میں سے ایک مثال کے طور پر جنات کے لیے ذبح کرتے، بیت الخلاء میں بیٹھ کے قرآن لے کے پڑھتے، قرآن کو عورت کے حیض کے خون سے لکھتے، قرآن کو اپنے تلوؤں پر لکھتے، قرآن پر بیٹھ کے پڑھتے. اب کیا بتاؤں، سبحان اللہ. امام بھی ہوتا ہے، خطبہ بھی دینے والا ہوتا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ان سے علاج کرا رہے ہیں، ہم جادوگر سے علاج نہیں کرا رہے. بھائی جادو کا توڑ ہم ایک امام صاحب ایک خطیب صاحب سے کرا رہے. انہوں دیے یہ تعویذ گنڈے پلیتے، انہوں دیے سبحان اللہ یہ سب چیزیں بول کے بولتے. یہ ہم وہ حافظ جی، مفتی جی، فلاں جی ان کے پاس سے لیے سو ہے. اللہ کی قسم، نماز جو پڑھاتا ہے نا بغیر طہارت سے پڑھاتا ہے. شیطان کو خوش کرنے والے کام کرتے ہیں. اس کے بعد جنات ان کے پاس، جنات میں سے مومن جنات نہیں، شیاطین جن، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں وہ آتے ہیں. دکھتے نہیں ہیں ان کو، کبھی دکھ جاتے ہیں کیونکہ انسانی شکل جن اختیار کر سکتا ہے. اللہ نے اسے وہ طاقت دیا ہے. جیسا کہ سورہ انفال میں ہے جنگ بدر کا قصہ، سراقہ بن مالک کی شکل اختیار کر کے آیا تھا ابلیس. صحیح مسلم کتاب السلام میں ہے یہ حدیث، 5839 ہے حدیث نمبر. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے یہ کتاب السلام میں. ایک سانپ سے ایک صحابی کا انتقال ہوا جنگ خندق کے موقع پر. صحابی اجازت، نئی شادی ہوئی تھی، نوجوان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جا رہے ہیں گھر. نبی نے کہا اسلحہ ساتھ میں لے لو، ہتھیار. گئے دیکھے تو صحابیہ ان کی اہلیہ باہر دروازے کھڑی تھی. اپنی غیرت مند صحابی جو ہے نیزہ اپنی بیوی کے لیے اٹھائے تو انہوں نے کہا کہ میں اندر چل کے دیکھیے کیوں باہر کھڑی ہوں. اندر جا کے دیکھے تو بستر پہ سانپ بیٹھا ہے. نیزہ سانپ کو مارے، اس کے بعد نیزہ نکال کے جو ہے پلٹے، سانپ ان کے اوپر وار کر دیا. دونوں ایک ساتھ انتقال کر گئے، یعنی سانپ بھی مر گیا، صحابی کا بھی انتقال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچایا گیا. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینے کے کچھ جنات ایمان لائے ہیں، تم اپنے گھر میں موذی جانور دیکھ لو تو انہیں 3 دن تک خبردار کرو. اس کے باوجود اگر وہ نہ جائے تو اسے مار دو، وہ شیطان ہیں. تو جنات جانوروں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو یہ جادوگر انسان کے پاس کبھی کوئی شکل اختیار کر کے آتا، 99% وہ اپنی اصلی شکل میں آ کر ان سے بات کرتے ہیں. تم نے ہمارے عبادت کر کے ہم کو خوش کر دیا، اب جو تم بولیں گے ہم وہ کریں گے. یہ ان لوگوں کے درمیان میں ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک معاہدہ. اب وہ جنات اس جادوگر انسان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ لوگ انشاءاللہ یہ جو آیتیں لکھایا ہوں، انعام کی آیت نمبر 128، 129، 130، سورہ انعام آیت نمبر 100، یہ سب پڑھیں انشاءاللہ، معلوم ہوگا. شیخ غازی عزیر مبارک پوری حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیں. اسی طریقے سے آپ جو ہے شیخ عبد الوحید بن عبد السلام باری حفظہ اللہ کی کتاب پڑھیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں جن جادو کے علاج کے، تو انشاءاللہ معلوم ہوگا اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہوگا. تو یہ جادوگر کے پاس ایک حاسد شخص جاتا ہے. حاسد یعنی میرے اس بھائی کو اللہ نے بہت زیادہ نواز دیا میرے سامنے، اب میرے دل میں جلن پیدا ہو گئی، حسد، کہ اسی کے پاس دولت کی بارش ہو رہی، میرے پاس کچھ بھی نہیں. میں وہ جلن اور حسد اتنی بڑھ جاتی کہ اب اس کا یہ سب برباد ہونا، بلکہ میں جاتا ہوں جادوگر کے پاس جادو کروانے کہ اس کا یہ خراب کر دو، یہ مطلب اس کا دماغ مفلوج کر دو، یا اس کا کاروبار بیٹھ جائے، یا اس کی صحت خراب ہو جائے، یا میاں بیوی کے درمیان میں طلاق ہو جائے وغیرہ. میں جا کے جو مقصد، میں حاسد، اگر اللہ بچائے آمین، ایک حاسد جا کے جادو کرواتا ہے. جادوگر کو وہ کچھ چیزیں دینا ہوتا ہے، جیسے کہ سر کے بال، کنگھی، کرتا، پجامہ، انڈر گارمنٹ، جس پر اس بندے کا پسینہ لگا ہو وہ دینا ہوتا ہے.
جادوگر کو. جادوگر جو ہے کوئی ایک بھی چیز مل جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال, کنگھی, اور طبرانی کی روایت کے مطابق جو ہے کرتا, بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 کے مطابق عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں. وہ حدیث میں انشاءاللہ جادو کے اس میں سناؤں گا, بس یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ کنگھی اور بال لیے گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو کچھ بھی لے کر جادو کرتے ہیں. اب وہ جادوگر جادو کرتا, جادو کے ذریعے سے جن کو مسلط کر دیتا. جادوگر میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ کسی پر جادو کر رہا اور وہ شخص کے اوپر جادو کا اثر ہو جا رہا اور وہ تکلیف میں آ جا رہا. خدائی کام ہو گیا یہ تو. ایسی باتیں کرنے والے منکرین, اللہ ہدایت دے سب کو, اللہ زین العابدین بھائی کو بھی جو ہے ہدایت دے, پی جے کو اللہ ہدایت دے, آمین. تو سبحان اللہ, جادوگر کے پاس طاقت نہیں ہے. جادوگر کے پاس حاسد جا کے بولتا ہے جادو کرنے کو تو پیسے بھی لیتا ہے اور اس کا جادو کرتا ہے. وہ جادوگر کے پاس سے جادو کا اثر نکل کر اس شخص پر جس پر کیا جا رہا ہے پہنچنا بولے تو اللہ کا حکم ہونا. اللہ کا حکم نہیں ہوگا جادو کے اثر میں, جادو نہیں ہو سکتی. دلیل سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, اور اس سے نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے اس وقت جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اچھا اللہ کا حکم ہوتا یعنی ایک کافر جادوگر کی مدد اللہ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بات ایسی نہیں مسلمانوں, اللہ جادوگر کی مدد نہیں کر رہے, اللہ آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. اس وجہ سے جادوگر کے کیے ہوئے جادو میں اللہ کا حکم ہو رہا ہے اور وہ جادو کا اثر آپ کو ہو رہا ہے. اللہ آزمانا چاہتے ہیں. اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اللہ نے کہا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفترون, اے لوگوں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم کہہ دو گے کہ ہم ایمان لائے اور پھر آزمائے نہیں جاؤ گے؟ آزمائش ہے اللہ کے پاس. اللہ عز و جل نے کہا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, رب کریم نے کہا. تو آزمائش کا نظام ہے, اللہ دیکھتے ہیں کون کتنا عمل. اب وہ جادو اگر کر دیا جاتا ہے تو جو ہے اللہ آزماتے ہیں. یہ بندہ اسلام پر ہی رہے گا یا اسلام کے علاوہ کوئی اور راستے کو اپنا کر شرک اور کفر کی دلدل میں چلے جائے گا, یہ اللہ آزماتے ہیں. صبر کرے گا اس تکلیف میں اور اللہ ہی سے شفا مانگے گا یا شرکیہ علاج کفریہ علاج کی طرف اپنے قدم بڑھائے گا, اللہ آزماتے ہیں. خیر میں جادو کے کانسیپٹ میں وہ بولوں گا. تو جن جو ہے جادو کے ذریعے سے مسلط کیا جاتا ہے. چوتھی وجہ, اللہ مسلط کر دیتے انسانی جسم میں جن کو, شیطان کو. دلیل سورہ زخرف سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس پر ہم مسلط کر دیتے ہیں ایک شیطان جو اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. یہ رب کریم نے کہا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, آمین. تو یہ 4 وجوہات ہیں انسانی جسم میں جنوں میں سے جن شیطان داخل ہونے کی. یہاں پر ایک بات بولنا چاہوں گا, جادو کے کانسیپٹ کو سمجھانے سے پہلے جنات کا مکمل کر دیتا ہوں. ہر انسان کے جسم میں ایک جن ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2814 قد وکل اللہ قرینہ من الجن, یقیناً موکل کر رکھا ہے اللہ نے ایک جن, ایک ساتھی جنوں میں سے ہمارے ساتھ. صحابہ نے پوچھا وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ, کیا آپ کے ساتھ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَإِيَّايَ, ہاں میرے ساتھ بھی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے کہتے ہیں فَأَسْلَمَ, وہ اسلام لا لیا ہے, اللہ نے مدد کیا ہے میری اس پر, وہ میری اطاعت کرتا ہے, وہ مجھے برائی کام کی ترغیب نہیں دلاتا. وہ وسوسے ڈالنے والا جو شیطان جن ہر انسانی جسم میں جو برائی کے طرف وسوسے ڈالتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ جادو, جادو کو عربی میں کہتے ہیں سحر. لوگ سحر کہتے ہیں, سین کے اوپر زبر نہیں ہے. سحر یعنی ہم سحری کھاتے نہیں, وہ سحر. یہ سحر ہے, سین کے نیچے کسرہ ہے, زیر ہے. سحر یعنی جادو اردو میں سحر. اس کے لغوی معنی یہ ہے چھپی ہوئی چیز,
حقیقت کچھ اور رہتی ہے لیکن بتایا کچھ اور جاتا ہے۔ پھر ایک بار کہہ دوں، لسان العرب میں ابن منظور نے سحر کے معنی میں لکھے کہ مخفی شے یعنی چھپی ہوئی چیز، یہ ایک باریک چیز ہے جو نہیں دکھتی، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، حقیقت اس کی کچھ اور رہتی، دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ جادو کے کئی معنی ہیں، دھوکہ دینا بھی جادو ہے۔ رب کریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5146 صحیح بخاری، ان من البیان لسحرا، بے شک بعض کے باتوں میں، بیان میں جادو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جادو کے کئی معنی ہیں، مطلب اثر ہوتا، بات کر رہے ہیں ان من البیان لسحرا، بعض لوگوں کے بیان میں بے شک جادو ہوتا ہے، یعنی اثر ہوتا ہے، لوگ ان سے تعلقات جوڑ لیتے ہیں، مطلب اثر ہوتا ہے ان کی بات کا، بہت زیادہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں ایسا۔ تو جادو کے کئی معنی ہیں۔ جادو کا ایک معنی ہے المحیط لینگویج کی، یہ مطلب عربک ڈکشنری میں سے ہے، یہ اس میں بھی لکھا ہوا ہے، مخفی شے، ایک دم لطیف چیز ہے، باریک بین چیز، مطلب نہیں دکھنے والی شے، اس میں تکلیف بھی یعنی صحت کو بیماری میں تبدیل کرنے والی بھی چیز ہوتی ہے۔ جادو کے کئی معنی ہیں سحر کے۔ جادو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا گیا تھا، جب وہ پہنچے تھے فرعون کے پاس، اپنی بات رکھے، لمبا واقعہ ہے، تو اس نے کہا کہ میں جمع کروں گا ماہر جادوگروں کو۔ جمع کیا گیا ایک چٹیل میدان میں، یعنی ایک دم پلین لینڈ میں، جہاں پر سب لوگ آسانی سے وہ کرتب دیکھ سکیں جو کیا جا رہا ہے۔ اب جادوگر جمے، موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے بھائی ہارون ہیں علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام سے جادوگر سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ تم پہلے شروع کرتے ہو یا ہم؟ یہ کہاں پر ہے معلوم؟ سورہ آراف میں ہے، آیت نمبر 110 کے بعد سے آپ پڑھیے 122 تک۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 ہے۔ سورہ یونس پڑھیے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 75 کے بعد 82 تک پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 60 سے 69 تک پڑھیے، یہ پورا واقعہ آپ کو ملے گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ڈالو، وہ لوگ اپنے لاٹھییں اور اپنے رسییں اپنے ہاتھوں سے ڈالے، وہ جادوگر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے آنکھوں میں اور دربار میں جو موجود تھے ان تمام کی آنکھوں میں وہ رسی اور وہ لاٹھی دوڑنے لگے سانپ بن کر، لیکن حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنے تھے، صرف دکھ رہے تھے۔ وہ لاٹھی اور رسییں فرعون کو، درباریوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو وہ دکھ رہے تھے کہ وہ لکڑی اور وہ رسییں جادوگروں کے ہاتھوں جادوگروں نے جو ڈالے وہ سانپ بن کر دوڑتے ہوئے دکھنے لگے۔ جادوگروں کی آنکھوں میں تو وہ رسی اور لکڑیاں ہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خوف کھائے اپنی نفس میں۔ اللہ نے کہا قلنا لا تخف، تم گھبراؤ نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی غالب رہو گے۔ رب کریم نے کہا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے حکم دی، وحی کیے اپنا عصا ڈالو، موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالے، وہ عصا اللہ کے حکم سے ایک ہیبت ناک ایک بڑا اژدہا بن گیا اور وہ رسیوں کو، لکڑیوں کو نگلنے لگا جادوگروں کی نظر میں، اور تمام درباریوں کی نظر میں وہ چھوٹے سانپوں کو وہ بڑا اژدہا نگلنے لگا۔ جادو قرآن نے 3 قسم کا بیان کیا ہے، درج کر لیجئے۔ پہلا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں یفرقون به بین المرء وزوجہ، کیا سیکھتے تھے؟ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، سیکھتے کیا تھے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو سیکھتے تھے۔ کون؟ انسانی شیاطین اور جناتی شیاطین۔ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیے تھے، یہ جادو کا کفر شیطانوں نے کیے تھے۔ ولکن الشیاطین کفروا، رب کریم نے کہا یہ کفر ہے جادو،
پہلا قسم وہ. دوسرا یہ نظر بندی، نظر بند. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، خیال میں وہ ان کے جادو سے دوڑتے ہوئے دکھے. کن کے خیال میں؟ فرعون کے، درباریوں کے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے آنکھوں میں، ان کے خیال میں وہ لکڑیاں و رسیاں سانپ بن کے دوڑتے ہوئے دکھے. حقیقت میں وہ سانپ اور لکڑیاں ہی تھے، وہ جادوگری تھی، شعبدہ بازی. نظر بند کہتے ہیں اسے. آج بھی مسلمانوں میں کچھ ہے نہیں شرک کرنے والے نظر بند کرتے، یا جیلانی، شین اللہ اور نہ جانے کیا کیا بولتے، ادھر سے سیخ چباتے، ادھر سے نکالتے، پیٹ میں چباتے، یہاں سے چبا رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں، خون ہی نہیں نکل رہا، دیدے باہر نکال کے بتاتے. ہے نہیں ایسی شعبدہ بازی. اللہ ان سب مسلمانوں کو ہدایت دے، شرک اور کفر کی راہوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے منہج پر یہ لوگ آ جائیں سب لوگ. آمین. اللہ ہدایت دے. آمین. تو دوسری قسم کا جادو نظر بند. جادوگروں نے وہاں پر سجدہ کیا. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. کیوں سجدہ کیے؟ وہ جان گئے کہ اگر موسیٰ جادوگر ہوتے تو ان کا بھی کچھ بھی ڈالنا ہمارے سامنے اس کی حقیقت نہیں تبدیل ہوتی، کیونکہ ہم بھی تو جادوگر ہیں. لیکن موسیٰ سچ میں نبی ہے اور یہ معجزہ ہے من اللہ موسیٰ کے ہاتھ پر علیہ السلام. اس لیے وہ سجدے میں گر گئے جادوگر لوگ. قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. بول اٹھے ایمان لائے ہم رب العالمین پر جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کی. سمجھ میں آ رہا؟ جادو کا انکار کرنے والوں، اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہو تم لوگ. اللہ سے ڈرو. صرف یہ منکرین حدیث نہیں ہے، یہ منکر قرآن بھی ہو رہے ہیں. ایک آیت کا انکار کرنے والا کفر کر رہا ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 5. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اللہ کے پاس وہ سخت ترین عذاب میں رہیں گے. یاد رکھو مسلمانوں، حدیثوں کا انکار بھی کر رہے تو تم قرآن کا بھی انکار کر رہے ہو تو مسلمان باقی رہو گے. میں اگر جادو کا انکار کروں گا تو میں تو کافر ہو جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ جادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. جادو کی اللہ رب العالمین جادو کے بارے میں بیان کیا ہے قرآن میں. رب نے ہی نازل کیا ہے جادو کو آزمائش کے لیے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا انما نحن فتنة فلا تکفر. وہ انسانی شیاطین، جناتی شیاطین جادو کی اتباع کرنے لگے، قرآن کی اس دور میں کتاب کی اتباع نہیں کی. آج بھی بہت سارے ہیں جو قرآن کی اتباع نہیں کرتے، جادو کی پیروی کرتے ہیں. شیاطین جو ہے انسانوں اور شیاطین جنات، یہ جادو سیکھتے. جادو کو رب نے نازل کیا بابل شہر میں ہاروت اور ماروت نام کے دونوں فرشتوں کو وہ علم دے کر. ان کے پاس انسانی شیاطین، جناتی شیاطین جاتے جادو سیکھنے تو وہ کہتے انما نحن فتنة فلا تکفر، بے شک ہم آزمائش کے لیے ہیں، تم کفر نہ، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. یہ سننے کے باوجود انسانی شیاطین، جناتی شیاطین حد سے تجاوز کر جاتے، حد سے تجاوز کر جاتے، سیکھ لیتے. سیکھتے کیا؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا جادو سیکھتے. تو یہ جادو اللہ ہی نے نازل کیا آزمائش. سور کو رب کریم نے پیدا کیا، کہہ دیا حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 173. حرام کیا رب کریم نے، اللہ ہی نے نا. آزمائش بھی رکھا ہے رب کریم نے. ہم رکھ دیتے، ہم پیدا کیے ہیں، اب بتا بھی دیے ہیں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. اختیار تمہارے ہاتھ میں دیا ہے رب کریم نے، تم اختیار کر دو. جادو پر ایمان ہے ہمارا. کیسے ایمان ہے؟ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا. ہم جادو کرنے کو کفر کہتے ہیں، جادو سیکھنا کفر، جادوگر کے پاس جا کر جادو کروانا کفر. جادو ہو گیا، اب اس کا اثر ختم کروانے کے لیے جادوگر کے پاس جا کے علاج کروانا بھی کفر. ہم یہ ایمان رکھتے ہیں. ہم جادو کو استعمال نہیں کرتے. اللہ نے نازل کیا آزمائش کے لیے، اس سے ہمیں بچنا ہے، بلکہ ہم اس سے بچتے. تو یہ جادو اللہ ہی نے نازل کیا آزمائش. سور کو رب کریم نے پیدا کیا، کہہ دیا حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 173. حرام کیا رب کریم نے،
ہوتا ہے جادو باذن اللہ، یہ ایمان ہے ہمارا۔ نبی پر ہوا تھا جادو، ہو سکتا ہے ہم پر بھی جادو، ایسا ایمان ہے ہمارا۔ ہم کفر نہیں کر رہے، ہم مشرک نہیں ہیں۔ میں میرے بارے میں آپ لوگوں کو کہہ دوں، میرے سگے نانا درگاہ کے مجاور تھے۔ 10th پاس ہونے کے بعد میں تبلیغی دیوبندی ہوا، پہلے میں بریلوی تھا۔ انٹرمیڈیٹ 2nd ایئر تک میں جو ہے صحیح العقیدہ صحیح العمل بھائی لوگ، اہل حدیث منہج والے بھائی لوگ آ کے قرآن اور حدیث سامنے رکھے، اور دیوبندی کتابیں اور بریلوی کتابیں سامنے رکھے، ٹیلی کرنے بتائے، دیکھو یہ علماء کبار بڑے بڑے اور ان کے علماء ہیں، یہ لوگوں کے عقیدے کفر کے، شرک کے، اعمال کفر کے، شرک کے، لہذا آپ قرآن کے طرف آؤ، حدیث کے طرف آؤ۔ الحمدللہ ریسرچ کرنے لگا، پہلے تو بحث کرتا تھا، جب باتیں سچ میں ٹکراتی ہوئی دیکھی تو ریسرچ کرنے لگا، رب کریم کا فضل و کرم ہوا، آج 6.5 سال ہو گئے، الحمدللہ میں اہل حدیث منہج پر چل رہا ہوں۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو صحابہ جیسا اہل حدیث بنا دے، آمین۔ تو ہم کفر نہیں کر رہے، ہم شرک نہیں کر رہے، ہمارا ایمان الحمدللہ قرآن اور حدیث سے ٹکرانے والا نہیں۔ اگر آپ ہمارے اندر کچھ کوتاہی دیکھ رہے تو آپ ہمارے سامنے آئے، بیٹھے، بات کریں، قرآن حدیث رکھیں، اصلاح کریے، کفر کے فتوے نہ دیتے رہیے کہ فلاں کافر فلاں مشرک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6047 ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وَمَنْ قَذَفَ مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جس کسی نے کسی ایمان والے کو کفر کی تہمت لگایا، اس نے اس کا قتل کرنے کے برابر گناہ کیا ہے۔ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، کیوں کر رہے ہیں؟ آپ بولو بھائی آپ کا یہ عمل شرکیہ ہے، اس آیت کی روشنی میں چھوڑ دو، آپ کا یہ عمل یہ عقیدہ کفری عقیدہ شرکیہ عقیدہ، آپ اس کو چھوڑ دو، اصلاح کرو، اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین آسانی کرے۔ تو جادو تیسرے قسم کی، دوسرے قسم کی سمجھا دیا، تیسرے قسم کی جادو، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، انشاءاللہ اذان کا وقت ہے، اذان کے بعد بیان شروع کرتے ہیں۔